السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی جن کے ساتھ بہت زیادہ رفاقت تھی، راؤ انوار سابق ایس پی سندھ نے آصف علی زرداری صاحب کا سارا چٹھا کٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔ راؤ انوار جس کو آصف علی زرداری صاحب کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کا عابد باکسر پنجاب میں اور سندھ میں زرداری کا راؤ انوار، یہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنگا ڈائے، اور راؤ انوار نے بھی آصف علی زرداری کی لنگا ڈا دی ہے۔ راؤ انوار کے تہلکہ خیز انکشافات ایک میسیج ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ ذرا سنبھل کر۔ راؤ انوار کا کرن ناز کے ساتھ ایک تہلکہ خیز انٹرویو نشر ہونے جا رہا ہے جس میں انہوں نے بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں آصف علی زرداری صاحب پر، اور وہ ان کے وعدہ معاف گواہ بھی بننے جا رہے ہیں۔ راؤ انوار کے مطابق سندھ میں کرپشن کے سسٹم سربراہ آصف علی زرداری ہیں۔ پی پی نے 5 سال میں 700 ارب کی کرپشن کی جو بیرون ملک بیچ دیے گئے۔ زرداری کے ملازم کے اکاؤنٹ میں پراپرٹی ٹائکون نے 8 ارب روپے منتقل کیے۔ یہ الزامات کون لگا رہا ہے؟ آصف علی زرداری کا لخت جگر۔ اکثر زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میرا جو ہے وہ بہت قریب ہے، وہ میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تو اب وہی راؤ انوار جو ہے وہ راز فاش کر رہا ہے، جو زرداری صاحب کے بہت قریب ہوتا تھا، زرداری صاحب کے اشاروں پر وہ ناچتا تھا، پنجاب کا عابد باکسر اور سندھ کا راؤ انوار۔ سابق ایس پی راؤ انوار نے پیپلز پارٹی کو چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق آصف علی زرداری اور سندھ میں کرپشن سسٹم کے بارے میں ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں راؤ انوار نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کا ذاتی ملازم مشتاق ان کا خاص آدمی تھا۔ یہاں ایان علی کو بھی ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا جب $5 لاکھ پکڑے گئے۔ اسی مشتاق کے اکاؤنٹ میں پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے 8 ارب روپے بھی ڈالے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہونے والی کرپشن کون پکڑتا جب پولیس ان کی، ریونیو ان کا، مختار کار ان کے، ڈی سی ان کا، اینٹی انکروچمنٹ ان کی، تو پھر کیسے کوئی پکڑا جائے گا؟ تو راؤ انوار صاحب بھی تو ان کے تھے۔ کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ داری سندھ حکومت ہے۔ سندھ میں چلنے والے کرپشن سسٹم کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب ہے۔ سابق ایس پی راؤ انوار نے کہا کہ ڈاکٹر آصم مظفر ٹپی یونس میمن کدوائی وغیرہ سسٹم کے اہم ارکان میں شامل ہیں۔ ایان علی کی $5 لاکھ سمگلنگ کی کوشش کے دوران ایئرپورٹ کے جو سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ مشتاق صدارتی پروٹوکول کی طرف سے ایان علی کی کرنسی سمگلنگ میں مدد کے لیے وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ مشتاق کا کام سسٹم کی نگرانی کے علاوہ زرداری کی دوائی وغیرہ کا بندوبست کرنا بھی تھا۔ مشتاق کو بچانے کے لیے بیرون ملک فرار کروایا گیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی نے گزشتہ 5 سال کے دوران 700 ارب کی کرپشن کی، اور یہ 700 ارب سے زائد کی رقم بیرون ملک غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی۔ سابق ایس پی راؤ انوار نے مزید یہ بھی بتایا کہ زیادہ تر رقم کینیڈا، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور سعودی عرب منتقل کی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں، جب یہ لوگ اپنی پوسٹیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو تب یہ اعلیٰ کار بنے ہوتے ہیں، اور جو ہی یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا تو کتابیں لکھ دیتے ہیں، اور یا جو ہے وہ جو انہوں نے پیچھے کیا ہوتا ہے کسی دوسرے سیاستدان کے اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا پھینک دیتے ہیں، جبکہ برابر کے یہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ جب جرم ہوتا ہے، جب جرم کیا جاتا ہے، تو اس میں 1 2 4 5 جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے قصوروار ہیں۔ تو راؤ انوار صاحب کا جو ضمیر ہے نا، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جاگا ہے، بہت دیر کے بعد جاگا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اگر جو الزامات رؤوف انوار صاحب زرداری صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنے والا، جس طرح سے عابد باکسر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ بہرحال عابد باکسر کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے مشہور فیشن ڈیزائنر اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ختیجہ شاہ کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کرنے پر پنجاب پولیس کی سربراہ سے تحریری طور پر جواب طلب کیا ہے۔ قبل ازیں ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو حکم دیا تھا کہ ختیجہ شاہ کو دوپہر 2:30 بجے تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ سوموار کو جسٹس علی باقر نجفی نے ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ختیجہ شاہ کو پیش نہ کیا گیا تو آئی جی پنجاب خود آ کر وضاحت دیں۔ عدالت نے سرکاری وکلاء کو عدالتی احکامات سے متعلقہ حکام کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب حکومت نے ختیجہ شاہ کی نظر بندی کا حکم واپس لے کر عدالت کو آگاہ کیا تھا، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد کوئٹہ پولیس نے ختیجہ شاہ کو گرفتار کر کے مقامی عدالت میں ان کے 3 روزہ راہداری ریمانڈ کے لیے درخواست دائر کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ختیجہ شاہ کا 2 دن کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں 2 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کوئٹہ پولیس نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ ملزمہ کا کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت سے وارنٹ لیا ہے، ان سے تفتیش کرنی ہے، عدالت 3 روز کا راہداری ریمانڈ منظور کرے۔ خیال رہے کہ ختیجہ شاہ کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے جلاؤ گراؤ اور عسکری ٹاور کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں 9 مئی کے واقعات کے 2 ہفتے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کیے پر پچھتاوے کے اظہار کرتے ہوئے معافی بھی مانگی تھی۔ وہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوا کی نواسی اور سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی ہیں۔ ختیجہ شاہ نے اس میں معافی طلب کی اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوا، جو میں نے کمنٹس کیے، جو میں نے پوسٹنگ کی، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی فوجی گھرانے سے ہے، تو مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اپنے اداروں کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔